بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں کی طبیعت شدید خراب تھی۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھیں اور انہیں فوراً ہاسپٹل لے کر جانا تھا، لیکن میرے غریب باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ انہیں ہاسپٹل لے کر جا سکے۔ میں اس وقت صرف 11 سال کی تھی اور اپنے باپ کے ساتھ سائے کی طرح کھڑی تھی جب انہوں نے انتہائی بے بسی اور لاچاری کی حالت میں تایا ابو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بھائی جان، مجھے کچھ پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میری بیوی کی جان خطرے میں ہے۔ میں جیسے ہی کپڑے سی لوں گا آپ کے پیسے پائی پائی کر کے واپس کر دوں گا۔ تایا ابو نے مدد کرنے کی بجائے ایک سرد اور طنزیہ کہکا لگایا اور کہنے لگے، بس کر دو میرے بھائی، بس کر دو۔ آخر اس عورت پر کتنے پیسے لگاؤ گے؟ اتنے مہنگے علاج کروانے کے بعد وہ آخر میں تمہیں ایک بیٹی کا تحفہ دے دیتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس کا علاج کروانا چھوڑ دو اور کوئی دوسری شادی کر لو جو عورت تمہیں بیٹا تو دے سکے۔ تایا ابو کے منہ سے اتنی سخت باتیں سننے کے بعد جب انہوں نے ابا کو 1 روپیہ نہ دیا، صرف باتیں سنائی، تو میرا باپ مایوس ہو گیا۔ ابا مایوس ہو کر روتے ہوئے دادی کے پاس چلے گئے، مگر دادی نے بھی اپنا دل پتھر بنا لیا اور کہنے لگی، میرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تم فکر نہ کرو، سرکاری ہاسپٹل میں بچہ پیدا کرتے ہوئے وہ مر نہیں جائے گی۔ تمہیں کیوں پاگلوں کی طرح پرائیویٹ ہاسپٹل کا جنون چڑھا ہوا ہے؟ غریبوں کے بچے بھی تو سرکاری ہاسپٹل کے ٹھنڈے فرش پر پیدا ہوتے ہیں نا۔ تو تم ایک معمولی درزی ہو، اپنے حساب سے رہا کرو۔ تمہاری بیوی تمہیں پٹیاں پڑھاتی ہے اور تم ہو سدا کے پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ آخر دیا ہی کیا ہے اس عورت نے تمہیں، اتنی ساری بیٹیوں کے سوا؟ اس وقت میرے باپ کا سر شرمندگی اور بے بسی سے جھکا ہوا تھا اور وہ خاموش کھڑے آنسو بہا رہے تھے، جبکہ میری عمر صرف 11 سال کی تھی۔ مگر ان رشتہ داروں کی یہ باتیں سن کر میرے چھوٹے سے دل پر جیسے آریاں چل رہی تھی کہ میرے اتنے اچھے باپ کو صرف بیٹیاں ہونے پر اس قدر ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے میں اپنے باپ کا وہ دکھ، وہ تڑپ اندر تک محسوس کر رہی تھی اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کہیں سے جادو کے زور پر پیسے لا کر اپنے باپ کے ہاتھ پر رکھ دوں اور میرے باپ کو میرے تایا اور میری دادی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو میرے باپ نے روتے ہوئے ایک رکشہ کروایا اور تڑپتے ہوئے ماں کو لے کر سرکاری ہاسپٹل روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کیا اور جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر گئی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اس وقت کتنی شدید تکلیف اور کرب میں تھی۔ میں رو رو کر اللہ میاں سے یہی دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ، میری ماں بالکل ٹھیک ہو کر گھر آ جائے، میری ماما ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جائیں اور میرے ابا کی غریبی دور کر دے۔ میرے ساتھ میری 2 چھوٹی بہنیں بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر جیسے جیسے میں دعا مانگ رہی تھی ویسے ویسے رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، اس بار میری ماں کو بیٹا دے دینا، خدا کے لیے میری ماں کو بیٹا دے دینا۔ یہ دادی، یہ پھوپھی اور یہ تائی ہمیں جینے نہیں دیتی، ہمیں ہر وقت تانے دیتی ہیں۔ اس بار کوئی معجزہ کر دیں اور ہمیں ایک بھائی دے دے تاکہ ان سب لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ میں نے اپنی ماں کا پرانا موبائل اپنے پاس مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور مصلے پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی کہ کب میرے باپ کی کال آئے۔ میں فون کی ہر گھنٹی پر لرز جاتی تھی کہ خدا جانے ابا کیا کہیں گے، اللہ نے ہمیں بہن دی ہے یا بھائی۔ میں روتے ہوئے خدا سے کہہ رہی تھی کہ میں نے آج تک آپ سے اتنی تڑپ کے ساتھ کچھ نہیں مانگا، اے میرے اللہ میاں، آج میری لاج رکھ لینا۔ اور اسی وقت اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی کال اٹھائی تو آگے سے میرے باپ کی رندھی ہوئی آواز آئی تھی اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے تھے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو ایک بہت بڑے مشترکہ خاندانی مکان میں پایا تھا، جہاں رونق تو بہت تھی مگر دلوں میں بہت بڑی دوریاں تھیں۔ میرا نام ہادیہ ہے اور ہم 4 بہنیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھائی نہیں دیا تھا۔ میرے والد ہمیشہ پیشے کے لحاظ سے ایک درزی تھے جو دن رات مشین چلا کر بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے۔ اگرچہ ہم سب ایک ہی بڑے گھر میں رہتے تھے، لیکن میرے تایا ابا جان کا خاندان اور ہمارا چولہا بالکل الگ تھا۔
घर में मेरी ताई माँ का मकाम और रुतबा हमसे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो बेटों की माँ थी और ताया अबू एक अच्छी जॉब पर फाइज थे, जिसकी वजह से उनके यहाँ पैसे की खूब रेल पेल थी। दौलत की चमक और बेटों की मौजूदगी की वजह से मेरी दादी को ताई अम्मा की हर बात अक्लमंदी पर मबनी लगती थी, जबकि मेरे गरीब बाप की हर बात को बेवकूफ़ी और मेरी सीधी सादी माँ की हर राय को जाहिलाना समझकर मुस्तरद कर दिया जाता था। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब मेरी चौथी और सबसे छोटी बहन इस दुनिया में आई थी। खुशी के उस मौके पर मुबारकबाद देने की बजाय ताई अम्मा हमारे कमरे में दाखिल हुईं और जैसे ही वो कमरे में आईं और नौज़ायदा बच्ची छोटी बच्ची को देखकर तंजिया कहका लगाने लगी। कहका लगाते हुए मेरी माँ से कहने लगी, बस कर दो अब शफीका, बस कर दो, बेटा पैदा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमने मान लिया कि तुम्हारे शौहर बहुत अच्छे दर्जी हैं और कपड़े अच्छे सी लेते हैं, मगर यहाँ तो तुमने बेटियों की पूरी लाइन लगा दी है। दादी माँ ने मेरी दुखी माँ का हाल पूछने या उसे हौसला देने की बजाय मेरी ताई की हाँ में हाँ मिलाई थी और कहने लगी, हाँ रज़िया, तूने तो मेरे बेटों हाँ शफीका, तुमने तो मेरी बेटे को बेटियों का बोझ ही बढ़ा दिया है। ज़रा अपनी तरफ देखो, ज़रा इसकी तरफ देखो, 3 शेर जवान बेटे पैदा किए हैं जो अपने बाप का सहारा बनेंगे। मेरी उम्र उस वक़्त सिर्फ 11 साल थी। मैं इतनी बड़ी नहीं थी कि इन बड़ों की बातों का तुर्की ब तुर्की जवाब दे सकती, लेकिन मैं इस कम उम्री में भी इस तंज़ की चोट को अपने दिल के अंदर महसूस ज़रूर कर रही थी। इस तलख़ गुफ्तगू के दौरान मैंने देखा कि कमरे के एक कोने में बैठे मेरे वालिद साहब ने खामोशी से अपना सर झुका लिया था और उनका चेहरा इस बेइज्जती से सुर्ख़ हो रहा था और न जाने वो ये बातें किस दिल के साथ बर्दाश्त कर रहे थे। जब ताई और दादी तंज के तीर चलाकर कमरे से बाहर चली गईं तो मैं धीमे कदमों से अपने मायूस बाप के पास चली गई और उनके झुके हुए कंधों पर अपना छोटा सा हाथ रखा था। छोटा सा हाथ रख के मैंने पूरे अज़म के साथ कहा था, अब्बा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपका बेटा बनकर दिखाऊंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। मेरी इस नन्ही सी उम्र में इतने बड़े हौसले और यकीन भरी बात सुनकर मेरे बाप के मुरझाए हुए चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने फ़ौरन से मुझे गले लगाया और मेरा मोहब्बत से मेरा माथा चूमने लगे। उस वक्त उनकी आंखों के कोने आंसुओं से नम हो चुके थे, जबकि मेरी माँ ने अपनी बेबसी और आंसुओं को छुपाने के लिए अपना दुपट्टा आंखों पर रख लिया था। ताया अब्बा ने कभी मुड़कर अपने छोटे भाई से ये नहीं पूछा कि वो किस हालात से गुज़र रहा है या उसे किसी माली मदद की ज़रूरत है या नहीं। उन्हें बस अपने ऐशो आराम से गरज थी। उन सब के अलावा हमारी एक फूफी भी थी, जिसकी शादी एक बहुत ही अमीर घराने में हुई थी और उसके नखरे आसमान को छूते थे। वो भी हम बहनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमेशा हकारत की नज़र से देखती थी। मुझे अक्सर ये बात समझ नहीं आती थी कि अगर फूफी को अपने भाई से इतना प्यार है तो अपने उसी भाई की औलाद से इतनी नफ़रत क्यों करती हैं। मैं ये मासूमाना सवाल अक्सर अपनी माँ से पूछती तो वो मुझे डांट कर खामोश करवा देती और कहती कि तुम इन बातों पर गौर मत किया करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। मगर मैं सबसे बड़ी थी, मैं घर का एक एक मंज़र और एक एक रवैया नोट करती थी। मैंने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि मैं खूब दिल लगाकर पढ़ूंगी और अपने बाप का मजबूत सहारा बनूंगी। दुनिया की इस फरसूदा सोच को गलत साबित करूंगी कि बेटियां सिर्फ़ एक बोझ होती हैं। मैं अपनी बहनों को भी अपने साथ पढ़ने बिठाती और उनकी तालीम पर भी पूरी तवज्जो देती, जिसे देखकर मेरी दादी तंजन कहती थी कि ये तो उस्तानी है, ये तुम्हारी नस्ल चलाएगी, जिस पर मेरा दिल जल के रह जाता था। मगर मैंने अपने ख्वाबों को कभी मरने नहीं दिया। वक्त गुज़रता गया और मेरा जज्बा वक्त के साथ साथ मज़ीद जुनून की शक्ल इख्तियार करता गया। मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज़ कर दी थी और अपनी छोटी बहनों को भी अपने साथ लगा लिया था ताकि वो भी किसी से पीछे ना रहें। मेरी मेहनत का सिला यूँ मिलता कि हर क्लास में मेरी पहली पोजीशन आती, जिसे देखकर मेरे गरीब और मेहनती बाप का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता था। दूसरी तरफ ताया अब्बू के बेटे, जिन पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता था, बस मुश्किल से गुजारे लायक ही नंबर ला पाते थे। बचपन से ही रिश्तेदारों की तंजिया बातें सुनकर मेरे मासूम दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर बन चुकी थी कि मुझे हर हाल में अपने बाप का सहारा बनना है।
اور ان کی کمزوری نہیں بلکہ ان کا مضبوط بازو بن کر اس معاشرے کو دکھانا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو ہمارے گھر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور میری پھوپھی بھی عید سے 2 دن پہلے ہی ہمارے گھر پر آ گئی تھی۔ ان کی شادی چونکہ ایک امیر گھرانے میں ہوئی تھی، اس لیے ان کے نخرے اور غرور ہمیشہ 7ویں آسمان پر ہوتے تھے، اور وہ ہم بہنوں کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی تھی اور ہمیشہ باتیں کرتی تھی۔ عید کے دنوں میں جب سب لوگ ہال میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے، میری پھوپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام سارم تھا۔ وہ اپنے والدین کے برعکس بے حد شریف، سنجیدہ اور خاندانی غرور سے بالکل پاک تھا۔ وہ اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور میری پڑھائی کے متعلق کوئی نہ کوئی معلوماتی سوال کرنے لگتا تھا، لیکن میری پھوپھو کی باز جیسی نظریں ہمیشہ ہم پر جمی رہتی تھیں۔ ایک دو بار تو انہوں نے بھرے مجمع میں مجھے سخت لہجے میں ڈانٹا۔ کہنے لگی، اگر وہ تمہارے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے تو تم تو لڑکی ہو، تمہارا کام ہے وہاں سے اٹھ کر چلی جایا کرو، تم لڑکوں کی طرح اس سے گپے ہانکنے لگ جاتی ہو۔ پھوپھی کا یہ بلا وجہ کا طنز اور سب کے سامنے میری تذلیل مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے غصے میں تڑپ کر کہا، پھوپھی جان، آپ اپنے بیٹے کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا کریں، اسے ہماری طرف آنے ہی نہ دیا کریں۔ میری زبان سے یہ 2 ٹوک جواب سن کر میری پھوپھو آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے نہ صرف سب کے سامنے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا، بلکہ روتی دھوتی میرے باپ کے سامنے جا کر میری جھوٹی سچی شکایتوں کے انبار لگا دیے تھے۔ میں اپنے ابا کے سامنے سر جھکائے بالکل خاموش کھڑی تھی، اور وہ گہری پرنم آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی فطرت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں کبھی کسی کے ساتھ بلا وجہ بدتمیزی یا برا نہیں کر سکتی، اور یقیناً زیادتی دوسری طرف سے کی گئی ہوگی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور انتہائی دھیمے اور رندھے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، بیٹا، مجھے اپنی بیٹی پر پورا فخر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب تک تم زندگی میں کچھ بن نہ جاؤ، تم خاموش رہا کرو، تم بس صبر کیا کرو، کیونکہ اللہ پاک نے صبر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی میری بیٹی کی شکایت مجھ سے کرے یا میری بچی پر ہاتھ اٹھائے، میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے شفیق باپ کی یہ باتیں سن کر میرا دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ مجھے اتنی تکلیف پھوپھی کے اس تھپڑ سے نہیں ہوئی تھی جتنی اپنے باپ کی مجبوری اور بے بسی دیکھ کر ہوئی تھی۔ اپنوں کے یہ دیے ہوئے گہرے زخم، تائی اماں کی تضحیک اور پھوپھی کا یہ ظالمانہ رویہ میرے دل میں میرے ارادوں کو فولاد کی طرح پکا کرتا جا رہا تھا، کیونکہ جب انسان اپنے دل میں کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے کہ وہ ہر صورت میں کرے گا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ ایک دن جب سب لوگ ہال میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو پھوپھی تائی اماں کی خوشامد کرنے لگی۔ خوشامد کرتے ہوئے کہنے لگیں، بڑی بھابھی، اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہوتی نا تو یقین مانے میں نے اسے ہی اپنی بہو بنانا تھا۔ وہ بالکل آپ کی طرح عقلمند اور سلیقہ شعار ہوتی۔ یہ شفیقہ بھابھی تو بالکل بے وقوف ہیں، اور ان کی بچیاں تو حد درجے کی بدتمیز اور جاہل ہیں۔ بڑوں کی عزت کرنی کہاں سکھائی ہے ان کی ماں نے؟ یہ زہریلی گفتگو سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ میری کچی عمر تھی اور اس عمر میں اپنوں کا ایسا تیکھا وار مجھ سے سہا نہیں گیا۔ میں فوراً کمرے میں اپنی ماں کے پاس آئی اور روتے ہوئے جذباتی انداز میں کہنے لگی، اماں، آپ دیکھنا، ایک دن میں اسی سارم سے شادی کروں گی۔ میری ماں نے حیران اور پریشان ہو کر میری طرف دیکھا اور بولی، کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو ہادیہ؟ میں نے تڑپ کر جواب دیا، اماں آپ دیکھنا، میں پھوپھی کے ان کے غرور کا سبق سکھاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ جاہل کون ہوتا ہے۔ ماں نے مجھے گلے سے لگایا اور روتے ہوئے سمجھانے لگی، کہنے لگی، بیٹی، تم نے ابھی صرف اپنی تعلیم پر توجہ دینی ہے۔ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ان لوگوں کی زبانیں خود بخود بند ہو جائیں گی۔ اور پھر وہی ہوا۔ جب میرے میٹرک کے امتحانات کا رزلٹ آیا تو میں نے شاندار پوزیشن حاصل کی تھی، جس پر مجھے حکومت کی طرف سے وظیفہ بھی ملا تھا۔ میرے ابا اس دن خوشی سے نہال تھے۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے اور ان کی آنکھوں میں بیٹی کی کامیابی کی ایک چمک تھی۔
میں نے ابا کو دادی کے کمرے کی طرف جانے نہیں دیا، میں نے ابا کو منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں خود لے کر جاؤں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری دادی کوئی ایسی کڑوی بات کہہ دے گی جس سے میرے باپ کی یہ اکلوتی خوشی برباد ہو جائے گی۔ میں خود مٹھائی دینے چلی گئی، کیونکہ میں شروع سے ہی ایسی تھی۔ جب بھی تایا کے بیٹے میری چھوٹی بہنوں کو مارتے یا انہیں کمزور سمجھ کر ستانے کی کوشش کرتے تو میں ایک ڈھال بن کر ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی اور پورا مقابلہ کرتی تھی۔ میری ماں مجھے بار بار کہتی تھیں کہ بیٹا، ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں، تم خاموش رہا کرو، تم صبر کیا کرو۔ لیکن میرے معصوم دل کو لگتا تھا کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی خود پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ اماں نے میری جذباتی باتیں سن کر مجھے اپنے سینے سے لگایا اور ایک ایسی نصیحت کی جو ہمیشہ کے لیے میرے دل پر نقش ہو گئی۔ میری ماں رونے لگیں اور روتے ہوئے کہنے لگیں کہ میری بچی، یاد رکھو، کسی سے بدتمیزی سے بات کر کے یا کڑوی باتیں بول کر اس کی زبان بند نہیں کروائی جاتی، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی، اپنے کام اور اپنی کامیابی سے دوسروں کی زبانیں بند کروائے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی محنت جاری رکھو، ایک دن ایسا آئے گا کہ ان سب لوگوں کی زبانیں خود بخود بند ہو جائیں گی۔ مجھے اپنی ماں کی اس بات پر پورا یقین تھا اور میں نے ان کی نصیحت پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میٹرک کے وظیفے کی بدولت میرا داخلہ شہر کے ایک بہت بڑے کالج اور نامور کالج میں ہو گیا، جہاں میری پوری فیس معاف تھی۔ جب میں نے یہ خوشخبری اپنے باپ کو سنائی تو ان کے چہرے پر جو سکون اور جو خوشی تھی وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ اس لیے خوش تھے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کی پڑھائی کا بوجھ مزید ان کے ضعیف کندھوں پر نہیں پڑے گا اور بیٹی کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی۔ ایک دن جب میں کالج سے گھر لوٹی تو پورے دالان میں ایک عجیب سی صحن کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر کوئی خاموش اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا اور دادی کی طرف سے دھیمی دھیمی رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اپنی ماں سے پوچھا، اماں، آخر ماجرا کیا ہے؟ دادی اور تائی کے کمرے میں یہ اتنی افراتفری کیوں مچی ہوئی ہے اور دادی روتے ہوئے کیا باتیں کر رہی ہیں؟ اماں نے گھبرا کر میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، تم خاموش رہو ہادیہ، یہ بڑوں کے معاملات ہے، تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم سیدھا اپنے کمرے میں جاؤ۔ مگر میرے تجسس نے مجھے چین نہ لینے دیا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو تایا ابا سر پکڑ کر بیٹھے تھے اور تائی اماں رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ میں چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی اور دادی کے کمرے کے باہر اوٹ میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میں دادی کی باتیں سننے لگی اور وہاں جو حقیقت مجھ پر کھلی اس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ پتہ چلا کہ تائی اماں کا وہ بڑا بیٹا جس کے وہ گن گاتی تھکتی نہیں تھی، جس کی مثالیں دیتی تھیں، وہ کسی لڑکی کو بھگا کر گھر لے کر آیا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اس آسمان والے کی طرف دیکھا اور دل میں کہا کہ میرے اللہ، تو واقعی سب دیکھ رہا ہے، تیری لاٹھی بے آواز ہے اور تو ظلموں کا مان کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ کچھ ہی دنوں میں تایا ابو کے خاندانی وقار کا جنازہ نکل گیا۔ لڑکی والے پولیس لے کر آ گئے، خوب تماشا ہوا اور تایا ابا کی پورے محلے میں بڑی بدنامی ہوئی۔ جب وہ لڑکی والے اپنی لڑکی کو واپس لے کر جا رہے تھے تو تائی اماں ہال میں بیٹھ کر بین کر رہی تھی۔ مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے تائی اماں کے پاس بیٹھ کر معصومیت سے طنز کرتے ہوئے کہا، تائی اماں، آپ کو تو مفت کی بہو مل رہی تھی، نہ کوئی خرچہ تھا اور فہد بھائی کا گھر بس جاتا، آپ نے اس کی ماں کو اسے واپس کیوں کر دیا؟ میری یہ کڑوی بات سن کر میری دادی غصے سے تل بلا اٹھی اور انہوں نے اپنا جوتا اٹھا کر مجھے دے مارا تھا۔ جب میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تو میری ماں مجھ پر ناراض ہونے لگی، ناراض ہوئی اور کہنے لگی کہ تم ان کے معاملات میں کیوں بولتی ہو؟ لیکن میرے اس دکھی دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے سالہ سال میری ماں اور میرے باپ کا دل تڑپایا تھا اور آج خدا نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر کلاس میں ٹاپ کرتی رہی اور اپنی محنت کے بلبوتے پر ایک دن وہ تاریخی گھڑی بھی آ پہنچی جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ میں اور میری چھوٹی بہن دونوں نے سرکاری اسکول میں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا اور جب فائنل لسٹ لگی تو پوری تحصیل میں ہم دونوں بہنوں کا نام سب سے اوپر تھا۔ اس دن میں سیدھی جائے نماز پر گری اور سجدے میں گر کر اس قدر روئی کہ میرا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔
मैं अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि जिसने मेरे पाक बाज बाप का मान रख लिया था। मेरे बाप का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया। उन्होंने हम दोनों बहनों को अपने गले से लगाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े थे। उन्होंने रंधी हुई आवाज़ में कहा था कि बेटा, लोग सच कहते हैं कि बेटियां बाप का बोझ नहीं होती, बल्कि वो तो बाप का बोझ भी बांट लेती हैं। नौकरी मिलते ही मेरे अब्बा चाहते थे कि अब हमारी शादियां हो जाएं, लेकिन एक दिन मैंने अपने बाप का हाथ थाम लिया और थाम कर कहा कि अब्बा, इस कच्चे मकान को हमने मिलकर एक पक्का और खूबसूरत मकान बनाना है। मैं अभी शादी नहीं करूंगी, पहले मैं अपनी छोटी बहनों की धूमधाम से शादियां करूंगी, उनकी जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊंगी, फिर शादी करूंगी। अब हमारे घर इतने अच्छे और बड़े घरानों से हमारे रिश्ते आने लगे थे कि खुद ताई अम्मा, जिनके बेटे आवारा गर्दी में नाम कमा रहे थे, वो अपने बेटों के लिए हमारा हाथ मांगने पर मजबूर हो गई थी। दादी अब काफ़ी बूढ़ी और बीमार होकर चारपाई से लग गई थी, इसलिए अब वो खामोश ही रहती थी। जबकि ताया अब्बा को अब जाकर एहसास हुआ था कि उनका एक छोटा सगा भाई भी है। उन्होंने मेरी छोटी बहन, जो मेरे साथ टीचर बनी थी, उसका रिश्ता मेरे अपने दूसरे बेटे के लिए मांगा था। मैंने अब्बा के पास जाकर साफ साफ कह दिया कि अब्बा, क्या वो दिन भूल गए आप, जब हमें अछूत समझा जाता था। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, हम इनके घर अपनी बहन कभी नहीं ब्याहेंगे। जब ताया अब्बू ने मेरी छोटी बहन का रिश्ता मांगा तो मेरे अब्बा ने कमाले दानिशमंदी से काम लेते हुए उन्हें साफ कह दिया था कि बड़ी बेटी की मौजूदगी में मैं अभी छोटी बेटी की शादी नहीं कर सकता। वक़्त आएगा तो देखा जाएगा। ये सुनकर ताया अब्बा ने फ़ौरन से कहा था कि ठीक है भाईजान, अगर ऐसा है तो आप हादिया का रिश्ता ही मेरे दूसरे बेटे के लिए दे दें, हमें ये भी मंजूर है। जब मैंने ये सुना तो मैंने कमरे में अपने बाप को बुलाया और अपने बाप को बुलाकर अकेले में कहा कि अब्बा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं इस घर में बहू बनकर जाऊंगी और ताई अम्मा और फूफी को उनके किए का सबक सिखाऊंगी। मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि किस तरह उन्होंने मुझे जलील किया था, मेरे माँ बाप का सर झुकाया था। मेरी ये कड़वी और इंतकामी बातें सुनकर मेरे शफीक बाप ने मोहब्बत और शफकत से मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और धीमे लहजे में कहने लगे, नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं करते। अल्लाह पाक हमेशा माफ़ कर देने वालों के साथ होता है। तुम ये बदले की बातें छोड़ दो और सिर्फ ये देखो कि उस मालिक ने तुम्हें कितना दिया है, तुम्हारा कितना साथ दिया है। आज हम लोग जिस मकाम और इज़्ज़त पर हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब के करम की वजह से है। अपने गरीब और साबर बाप की ये आला ज़र्फ़ी देखकर मेरा दिल पिघल गया और उनके कहने पर मेरा रिश्ता ताया अब्बा के दूसरे बेटे के साथ पक्का कर दिया गया था। इस फैसले पर जहाँ सब लोग हैरान थे, वहीं मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून था कि चलो, शादी के बाद मैं अपने माँ बाप के करीब इसी घर में रहूँगी और मेरे वालिदैन हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहेंगे। वक़्त का पहिया घूमता रहा और मैं और मेरी टीचर बहन ने मिलकर अपने घर के हालात को बिल्कुल बदल कर रख दिया। हमने पाई पाई जोड़कर अपने कच्चे मकान को एक खूबसूरत और पक्के घर में तब्दील कर लिया था। मैंने अपनी कमाई और अपनी मेहनत से तमाम छोटी बहनों की शादियां बहुत ही धूमधाम और इज़्ज़त व एहतराम के साथ अच्छे घरानों में की थी। मैंने वाकई दुनिया के सामने अपने माँ बाप का वो मजबूत बाजू बनकर दिखाया था जिसका ख्वाब मैंने 11 साल की उम्र में देखा था। आज मेरे वालिदैन मुझे और मेरी बहनों को इज़्ज़त की ज़िंदगी जीते देखकर फ़ख्र से जीते हैं और उनका सर अब माशरे में हमेशा ऊंचा रहता है। दूसरी तरफ वक़्त ने ताई अम्मा और ताया अब्बू को उनके गरूर का ऐसा इबरतनाक सबक सिखाया कि पूरे ख़ानदान ने ये मकाफ़ात अमल अपनी आँखों से देखा था। ताई अम्मा का वो बड़ा बेटा, जिस पर वो नाज करती नहीं थकती थी, जिसकी मिसालें देती नहीं थकती थी, अपने बुरे और उल्टे कामों की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे बंद है और ताया अब्बा को कोर्ट कचहरी के चक्कर काट कर उसका केस लड़ रहे हैं और पूरी सारी जमा पूंजी हार रहे हैं। उनका जो तीसरा बेटा है वो भी हद दर्जे का आवारा है, कोई काम धंधा नहीं करता। अब बड़ी मुश्किल से उनके लिए कोई रिश्ता तलाश किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी उसे देने को तैयार नहीं है। जहाँ तक मेरे शोहर का ताल्लुक़ है तो वो भी ताई अम्मा के ही बेटे हैं, लेकिन अपने बाकी भाइयों से मिजाज में थोड़े मुख्तलिफ और बेहतर निकले। वो एक ज़िम्मेदार इंसान हैं और बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं।
جس کی وجہ سے میرا گھرانہ بہت ہی پرسکون ہے۔ میری زندگی کی یہ پوری کہانی اور آپ سب کو یہ داستان سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ اپنے باپ کی بیٹی ہیں تو کبھی بھی خود کو کمزور مت سمجھیں، خود کو بے بس اور لاچار مت سمجھیں۔ یہ فرسودہ معاشرہ کچھ بھی کہے، آپ کبھی یہ تسلیم نہ کریں۔ آپ یہ کبھی تسلیم نہ کریں کہ بیٹیاں اپنے والدین پر کوئی بوجھ ہوتی ہیں، بلکہ اپنے اندر ایک جنون پیدا کریں، ایک جذبہ پیدا کریں، دل لگا کر پڑھیں یا کوئی ہنر سیکھیں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کا بازو بنیں جو ان کا سہارا بن سکے۔ اگر آپ اپنے والدین کی ہمت اور طاقت بننے کا سچا ارادہ کر لیں تو اس دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ اور پکا عزم ہونا چاہیے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آنے والی سٹوری آپ تک پہنچے۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ عید